آج جس طرح سے یہ خبر آئی کہ پیٹرولیم پرائسز نہیں بڑھائی جائیں گی، چینی قیمت کم ہوئی اور پھر اسی طرح سے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا اور ساتھ ہی ڈالر کا ریٹ آج کچھ کم ہوا، اور اگر یہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی خبر آ جاتی ہے اور ڈالر 8-10 روپے نیچے آ جاتا ہے، تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، کسی وقت بڑی تفصیل سے بات کریں گے پروگرام میں، صرف مہنگائی کسی طرح سے حکومت نے کنٹرول کر لی نا، تو اس کے مہنگائی کی آڑ میں جو حکومت کی چیزیں چھپ گئی ہیں، جو ہر ڈسٹرکٹ میں اس وقت ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جو یونیورسٹیز بن رہی ہیں، جو کالجز بن رہے ہیں، جو اسکول اپ گریڈ ہو رہے ہیں، جو احساس پروگرام ہے، جو ہیلتھ کارڈ ہے، جو کامیاب جوان پروگرام ہے، جو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری حکومت کیش کرائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا ماحول بن جائے گا الیکشن سے پہلے، جو کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ایک فضا چلی تھی عمران خان کی، اس سے بہتر ہوگی، کیونکہ اتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب دب جاتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن جو جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے جس میں کچھ قانون سازی کی جائے گی، کیا وہ پاسبل ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی؟ وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم، مسلم لیگ ق اور دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین نے ملاقات کی ہے، جس میں انتخابی اصلاحات اور انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پر بریفنگ دی گئی ہے اور اتحادی جماعتوں کے تحفظات کو دور کیا گیا ہے۔ عدیل، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ق لیگ کا جو تحفظات تھے وہ تو کسی حد تک بتایا جا رہا ہے جو ذرائع کے مطابق کہ دور ہو چکے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے تحفظات اب تک برقرار ہیں اور ان کے تحفظات اب تک دور نہیں ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آگے جوائنٹ سیشن آ رہا ہے بدھ کو، اس سے پہلے تک کیا حکومت ایم کیو ایم کو منا لے گی، ان کے تحفظات کو دور کر لیا جائے گا؟ کوئی تحفظات ایسے نہیں تھے جو پریشان کن تھے، اپنے لوگوں سے ان کو مسئلہ تھا، اپنی پارٹی کے لوگوں سے مسئلہ تھا، چائے کی پیالی میں طوفان تھا۔ جو ق لیگ جہاں جہاں اپنے ضلعوں میں راج کر رہی ہے، ان کی مرضی کی بیوروکریسی لگ رہی ہے، جہاں تک بات ہے کہ گورننس اور مہنگائی کے، تو ق لیگ مشرف دور میں، جب مشرف دور کے آخر میں انرجی کرائسس بہت زیادہ آیا تھا اور مہنگائی بڑھنی اس وقت بہت زیادہ شروع ہوئی تھی، اسی کا حصہ تھی۔ پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنی، جو بیڈ گورننس کی جو بدترین مثالیں ہیں پچھلی دہائیوں میں، وہ اسی دور میں سامنے آئی تھی، اور یہ اتحادی تھے اس وقت۔ اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک عمران خان کے دور میں ایسی چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو مہنگائی پر بات کرنے والے ماضی میں بھی تو دیکھیں کہ وہ جن حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں، اور مسئلہ کیا تھا، یہ ٹائم ہوتا ہے اپنی امپورٹنس بڑھانے کا، اور اتحادی ہر وقت ایسی کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم تو کرتی ایسے ہے، اور ایم کیو ایم نے پھر کہہ دیا، میری ایم کیو ایم کے بہت سارے ذرائع سے بھی بات ہوئی، ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے بھی انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے اتنے بڑے کوئی ایشوز نہیں ہیں، یہاں تک معاملہ ق لیگ کا، ق لیگ بھی مان گئی ہے۔ ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ ان کے لیے درد سر ہیں، حکومت کو خطرہ صرف حکومت سے، اپنے اندر سے ہی ہے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، سب سے زیادہ پریشر ابھی پچھلے چند ہفتوں میں دباؤ میں نظر آئی ہے، اور وہ پریشر کیا تھا؟ مہنگائی کا پریشر، پیٹرولیم پرائسز بے شک عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہیں، لیکن ظاہر ہے جواب تو انہیں کو دینا پڑ رہا تھا۔ پھر چینی کا بحران سر اٹھا گیا، پراپر وہ چینی کا تو بحران جب آیا تو اسٹیبلش ہوا کہ وہ مافیا جو ہے اس نے اپنا کام کیا، حکومت کو اس نے پریشان کیا۔ آج کیا ہوا؟ چینی پچھلے 3 سے 4 روز میں 50 روپے تک نیچے آئی ہے۔ واقعی وہ فواد چودھری صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ میڈیا جو چیخ کے بتا رہا تھا آج کیوں خاموش ہے؟ 50 روپے قیمت، اچھا کرشنگ آج سے شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ چینی کی قیمتیں، ویسے بھی شوگر مل والوں کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں جو مارکیٹ یہ چیزیں ڈیٹرمن کرے گی، اور اب وہ سٹیبلٹی آ گئی ہے۔ دوسرا، ڈالر کے حوالے سے بھی کچھ آج کل میں کوئی بہتر خبریں آئی ہیں۔ کل شوکت ترین صاحب نے جب سٹیٹمنٹ دی آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے کہا کہ سٹا باز اس میں کما رہے ہیں 10-11 روپے، اپنی اصل جو پرائس ہے اس سے زیادہ ہے۔ تو ایسے میں اب یہ دیکھیں کہ جو پیٹرول ہے، آج وزیر اعظم صاحب نے وہ سمری مسترد کر دی ہے، حکومت نے اعلان کر دیا نہیں بڑھے گی، تو اس مرتبہ قیمتیں نہ بڑھنا بھی ایک خوشخبری ہے، جو کہ روٹین کی چیز ہوتی تھی کہ جو سمری جاتی ہے نہیں آتی، تو اس مرتبہ 15 دن میں جو ہر بندہ، جو موجودہ قیمت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، جی موجودہ قیمت زیادہ ہے، اور یہ نیچے آنی چاہیے اور آئے گی بھی۔ یہ آنے والے دنوں میں جس طرح پیٹرولیم پرائسز عالمی مارکیٹ میں اب گرنا شروع ہو گئی ہیں، اس کا امپیکٹ یقیناً آئے گا۔ کون سی حکومت چاہتی ہے کہ اس کو تانا دیا جائے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے؟ اور اب یہ جو چینی کی قیمت ہے، یہ اس میں سٹیبلٹی آ گئی ہے، یہ سب سے بڑی درد سر تھا۔ پیٹرول کی قیمت میں اگر کوئی بہتری آ رہی ہے، اگرچہ ابھی تھوڑی سی آئی ہے، اس کے علاوہ اتحادی، اب دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑے سیاسی دنگل کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی جو ہی وہ کانفیڈنس میں آیا آج کے دن
ایک تو نون لیگ کے بلنڈر کی وجہ سے، انتخابی دوسرے انسپیکٹر کی اصلاحات اور وجہ سے انتخابات میں انہوں نے الیکٹورل ووٹنگ مشین کا بھی پارلیمنٹ سامنے کا آ رہا ہے. مشترکہ اجلاس بلا لیا. انہوں نے کہا جی بدھ کو اجلاس بلائیں، اور اگر یہ بل منظور ہو جاتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، ای وی ایم کا کیا ہوگا عادل؟ ای وی ایم کا اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی، آپ نے کہا تھا کہ یہ پاسبل نہیں لگ رہا. اگر وہ معاملہ تو ڈیلے کر دیا تھا انہوں نے تو کہا جی کنسنسس جب تک نہیں ہوتا ہم کریں گے ہی نہیں. انہوں نے آج اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی. انہوں نے کہا بدھ کو بلائیں اجلاس، اگر یہ منظور کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو اس وقت بڑے بدترین کرائسس میں تھی اور ایک پریشر میں تھی، یہ اس پریشر سے نہ صرف نکلے گی بلکہ ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ ملے گا. ٹھیک ہے عادل، صدیق آپ کی طرف آؤں گے. یہ بتائیے کہ جس طرح سے ابھی پہلے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اجلاس کبھی ڈیلے ہو رہا تھا، کبھی پوسٹ پون ہو رہا تھا، پھر ڈیٹ آئی کہ 11 نومبر کو ہوگا، پھر ڈیلے ہو گیا کیونکہ اتحادی جماعتیں ناراض تھیں. آج جو بیٹھک ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جس طرح سے قاف لیگ کی جانب سے تو ایک حمایت کا اعلان آیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم کی طرف سے وہ اعلان نہیں آیا، وہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بدھ کو جس ڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہے جوائنٹ سیشن کا وہ ہو پائے گا؟ اور پلس جس طرح سے ابھی عدیل نے کہا کہ اندرونی رفٹ ہے جو انوالو ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر پی ٹی آئی کے اپنے اندر ہی اندرونی معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر کس طرح سے اجلاس پاسبل ہو پائے گا؟ دیکھیں ظاہر ہے پی ٹی آئی کوشش تو پوری کر رہے تھے کہ جو پارٹی کے اندر لوگ ناراض ہیں یا ان کے تفاضات ہیں وہ دور کیے جائیں، اور اگر یہ جوائنٹ سیشن ہو جاتا ہے اور بل حکومت پاس کروا لیتی ہے تو یہ اپوزیشن کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہوگا کہ اس کے بعد تو اپوزیشن کو بالکل مکمل ریسٹ کرنا چاہیے اگلے 2023 تک، اور پھر تو یہ بھی لگنے لگ جائے گا کہ 2023 میں بھی ان کے کوئی گیم نہیں بننے والی. کیونکہ پچھلے اگر آپ 10-15 دن کا اگر ماحول اٹھا کے دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت کسی بھی وقت چلی جائے گی، اور اپوزیشن نے یہاں تک باتیں شروع کر دی کہ جی خورشید شاہ، اپوزیشن کے حامیوں نے، کہ خورشید شاہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جی شہباز شریف طے ہو گئے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، کسی نے کہا کہ جی بس مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں، کسی نے کہا کہ ارلی الیکشن ہو رہے ہیں، کسی نے کہا قومی حکومت بن رہی ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے مطلب کہ اس حد تک دعوے آگے چلے گئے ان کے اپنے لوگوں نے، اور ساری کی ساری ان کی جو ان باتوں کی بنیاد تھی وہ سول ملٹری تعلقات تھے. اور اگر یہ جوائنٹ سیشن ہو جاتا ہے اور حکومت بل پاس کروا لیتی ہے تو اس سے بڑی بری خبر اپوزیشن کے لیے نہیں ہوگی، اپوزیشن کے حامیوں کے لیے نہیں ہوگی، اور ان کے جو خواب ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، اس کا جو قلعہ ہے وہ مسمار ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ پرانی تنخواہ پہ نہ صرف کام جاری رکھیں گے بلکہ کچھ تو پرانی تنخواہ پہ کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے ادھر ادھر جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیونکہ پہلے بھی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اس میں کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہیں جو کہ آگے جا کر متضاد ہو سکتے ہیں، اس میں بھی بات کریں گے. ناظرین انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.